بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40 سے 44 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 40۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے؟ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 41 تا 44 کی شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودیوں، زانی مرد اور زانیہ عورت کا واقعہ۔ یہودیوں نے تورات میں رجم کے حکم میں رد و بدل کر ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تبدیلیاں کی ہوئی تھیں۔ وہ چونکہ رجم کی سزا سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے تبدیل کردہ طریقے کے مطابق صرف کوڑے مارنے کی سزا کا فیصلہ دیا تو مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بارے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے۔ جاؤ تورات لے کر آؤ۔ تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ ہٹاؤ۔ ہاتھ ہٹایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ بالآخر اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ چنانچہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم کہلاتا تھا۔ اس کے مطابق مقتول کی دیت معزز قبیلے کی 100 وسق اور ادنیٰ قبیلے کی دیت 50 وسق تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ادنیٰ قبیلے کو حوصلہ ہوا کہ ہمارے مقتول کی دیت بھی 100 وسق ہو جائے گی، تو معزز قبیلے نے دوسرے قبیلے کی دیت 100 وسق دینے سے انکار کر دیا۔ قریب تھا کہ دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ جاتی، لیکن ان کے سمجھدار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر رضامند ہو گئے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، جن میں سے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 41۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ یا یہی فیصلہ دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم فیصلہ نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں تو وہ آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے
کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ آیت نمبر 42۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ خواہ ان کے آپس کے فیصلے کریں یا ٹال دیں۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ دید کے بارے جو آیت ہے، یعنی عدل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 43۔ اور تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں۔ آیت نمبر 44۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں سے اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب آپ کو چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو۔ میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر مت بیچو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔